پاکستان کی قوم باہر نکلی. ایک تاریخی فیصلہ پاکستان کی قوم نے دیا. جس طرح اس دن ووٹ پڑا تو تہائی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہوئی. تمام سیٹیں ہم نے لاہور شہر میں جیتی, تمام سیٹیں ہم نے کراچی شہر میں جیتی. ایسا نہیں ہے کہ صرف خیبر پختونخوا میں ہم نے الیکشن جیتا, پورا ملک یک زبان ہو کر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اس دن. لیکن اس رات جو کیا گیا, جو شرمناک ڈاکہ ڈالا گیا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہم نے عدالتوں کا رخ کیا تو عدالتوں کو بدل دیا گیا. یہ کہا گیا کہ اب ریٹائرڈ جج الیکشن کمیشن کے چنے ہوئے وہ الیکشن کی اپیلیں سنیں گے, اور وہ ٹرائیبیونل جس طرح کام کر رہے ہیں وہ بھی چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. آج مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک ٹرائیبیونل نے 32 مقدمے جو اس کو دیے گئے تھے اس میں سے 28 مقدمے صرف اس بنیاد پر خارج کیے ہیں کہ اوتھ کمشنر کا دستخط ٹھیک نہیں ہے یا مہر جو ہے وہ مدھم ہے. 28 مقدمے 32 میں سے اس بنیاد پر خارج ہو چکے ہیں. تو کوئی ارادہ نہیں ہے اس نظام کا سچ کو جاننے کا, یہ جاننے کا کہ اس دن جو ہوا پاکستان کی قوم جانتی ہے. یہ خود فریبی ہے, اپنے آپ کو یہ نظام فریب دے رہا ہے یہ سمجھ کے کہ لوگ نہیں جانتے یا لوگوں کو ہم پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ ہو کیا کیا اس دن اور اس کے بعد سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو خان صاحب نے پھر دہرایا کہ ہم نے ایک دروازہ کھولا تھا مذاکرات کے ذریعے, ایک موقع دیا تھا اس نظام کو, اس تاریک نظام کو, اس جھوٹ اور فریب پر مبنی نظام کو کہ وہ اپنی درستگی کرے. لیکن ہمارا مذاق اڑایا گیا, پریس کانفرنسز کی گئیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہم مانیں گے ہی نہیں. اس لیے ہمارا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ ہم کسی چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے. خان صاحب نے کہا کہ میری فی الفور ملاقات کرائی جائے مذاکراتی کمیٹی سے, ہم بیٹھ کر پھر فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اور اس دوران اگر حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن اس کمیشن کے قیام کا اظہار ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے, تو خان صاحب غور کر سکتے ہیں. لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کی میٹنگ ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی امکان نہیں ہے کسی اور بات کا. خان صاحب کا فیصلہ بالکل واضح ہے اور دو ٹوک ہے. آج ہم نے خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان اور سینئر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ آف پاکستان کے نام 2 خطوط مرتب کیے ہیں. خان صاحب کو یہ آج ڈیالہ جیل میں پیش کیے گئے ان کے دستخط کے لیے. ہم ابھی منتظر ہیں کہ جیل سے دستخط شدہ یہ خطوط باہر آتے ہیں تو ان کو ارسال کر دیا جائے گا. لیکن اگر نہیں آتے تو ہم قوم کے نام ایک اوپن لیٹر کی شکل میں اس تمام مواد کو سامنے لائیں گے. یہ خط جو خان صاحب نے لکھا ہے ان کی تحریر پہ, ان کی ہدایت پہ جو تحریر ہوا ہے, اس میں یہ تمام معاملات بیان کر دیے گئے ہیں. اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے تصویروں کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ کہ 26 نومبر کو گولی چلی. کون کہتا ہے گولی نہیں چلی؟ یہ تمام تصویریں جو ہیں تمام دنیا کے سامنے آئیں گی. گولیوں کے نشان سامنے آئیں گے, پھٹی ہوئی جلد سامنے آئے گی, شہداء کو قبروں میں اتارا جا رہا ہے وہ سامنے آئے گا. یہ تمام مواد جو ہے پوری دنیا کے سامنے ہم رکھیں گے. ہمیں کوئی اس مواد کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تعامل نہیں ہے اس حوالے سے. تو یہ سب کچھ ہم پاکستان کی عدلیہ کے جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ ہم پر قرض ہے, یہ خون ان بچوں کا ہم پہ قرض ہے جو یتیم ہو گئے, ان ماؤں کا جو رو رہی ہیں, جو پیٹ رہی ہیں, جن کے بچے اب ان کے پاس واپس نہیں آئیں گے. اس دن جو لوگ مضروب ہوئے, جن کو زخمی کیا گیا اور ہسپتالوں کو ہدایت کی گئی کہ ان کے ریکارڈ تلف کر دیے جائیں, وہ سب کچھ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کے سامنے رکھیں گے. کس طرح ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اغوا کرنے کے بعد کیا ان کی حالت ہوتی ہے. انتظار حسین پنجوتا کا معاملہ آپ کے سامنے, اسی طرح 20 معاملات اور ہیں جن کو آپ نے کور کیا ہے میڈیا میں, اور سینکڑوں ایسے ہیں جن کو آپ نے کور نہیں کیا. تو یہ تمام جو ہمارے اغوا شدگان ہیں, ابڈکٹیز ہیں, ان کا مقدمہ ہم قوم کے پاس لے کے جائیں گے, کیونکہ عدالتوں میں تو کچھ ہوتا نہیں. وہاں ہر ادارہ آ کے کہتا ہے کہ وہ شاید چلے گئے, کہیں سیر کرنے چلے گئے, شاید کسی نے دشمنی کی بنیاد پہ ان کو غائب کر دیا, جبکہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہم قوم کے سامنے بھی رکھیں گے, ہم پوری دنیا کے سامنے بھی رکھیں گے, اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اپنی اس جد و جہد سے. تو خان صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری تھا میرے لیے. خان صاحب نے آج تنظیمی سطح پہ بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی درخواست پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی امین صاحب چونکہ صوبے کے معاملات جو انتظامی معاملات ہیں ان میں جتے ہوئے ہیں, وہاں لا اینڈ آرڈر کی بھی ایک سچویشن ہے, کرم کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, تو وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے فرائض انجام دیں گے, تندہی سے دیں گے, دے رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے
وہ جنید اکبر صاحب کریں گے بطور صدر. ایک یہ ان کا آج فیصلہ ہے. دوسرا ہم انتظامی سطح پہ تبدیلیاں کریں گے. انتظامی سطح پہ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے عہدیداران بھی آئیں گے. کچھ ضلعوں میں کچھ علاقوں میں تبدیلیاں بھی ہوں گی. عالیہ حمزہ صاحبہ کو خان صاحب نے اہم ذمہ داری دی ہے, اس کا تعین بھی اور نوٹیفیکیشن ہم چند دنوں میں کر دیں گے. یہ بڑے معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا, اور یہ مواد جو ہم نے پیش کیا ہے یہ میں چاہوں گا آپ سب کو مل جائے. ہم اس کی PDF بنا کر ہم اس کو ویب سائٹس پہ بھی ڈالیں گے جہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ آپ کر سکیں گے, اس کو وہاں جا کر دیکھ بھی سکیں گے. یہ جو ایک مذاق بنا دیا گیا تھا کہ گولی نہیں چلی, یہ مذاق اب کوئی نہیں آئندہ کر سکے گا. تو ہم اس بارے میں بالکل واضح ہیں. یہ حقیقت ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دہراتے رہیں گے. شبلی صاحب. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اکثر باتیں کر دی ہیں. میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کا لیڈر اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے. الیکشنز میں 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو ہماری پارٹی کے ساتھ, ہمارے ورکرز کے ساتھ, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے, اس کی پاکستانی سیاست میں, پاکستانی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہماری وجود کا مقصد اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے, ہم نے ہماری سیاست اسی محور میں گھومتی ہے. اور ہم جو بھی کر رہے ہیں, ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے, اس میں ہم نے ماریں بھی کھائیں, شہادتیں بھی ہوئیں ہماری, اور ہر طرح کی ظلم و بربریت کا سامنا کیا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ پورے پاکستان پہ حاوی ہے ان ٹرمز آف کوریج, کہ یہ ایک کسی علاقائی جماعت نہیں ہے. یہاں کی ہم نے ہر جگہ سے الیکشن جیتا ہے, ہماری نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں بھی, ہم ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, اس کے باوجود ہماری جو اکثریت ہے وہ اتنا وزن رکھتی ہے کہ باوجود اس کے کچھ جسم کے حصے کاٹ دیے گئے ہیں, پھر بھی وہ ایک سب سے بڑی اور متحرک سیاسی جماعت ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان کی معیشت پہ ہو رہا ہے, کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب پارلیمنٹ مکمل نہ ہو, سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو چلیں لے دے کے کل ہو گئی, لیکن ابھی بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے کوئی ترقی کرنی ہے یا اس ملک میں امن آنا ہے, اس ملک میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا کوئی مستقبل کی کوئی امید کی کرن نظر آنی ہے, تو وہ صرف ایک جمہوری عمل کے تحت ہو سکتی ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باوجود اس سے کہ پھر میں کہوں گا کہ مارے ہم نے کھائیں, شہادتیں ہم نے اٹھائیں, پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے, کہ الٹیمیٹلی مذاکرات ہی اس پوری جو کرائسس ہے اس کا حل ہے. لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت جو کہ ایک اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی, وہ لے تو لال سے پہلے کام لیتی رہی, اس کے بعد مختلف بہانے, اس کے بعد پھر جب بن گئی چیز تو ہمیں آپ رائٹنگ میں دیں, وہ بھی دے دیا, TORs بھی دے دیے. لیکن چونکہ بدنیتی ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سلوشن جب ہوگا تو وہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے, کیونکہ جس چیز کے پیچھے یہ سیاست کر رہے ہیں اگر اس کا وجود پاکستان کے عوام کے سامنے جب آ جائے گا, کیوں دلچسپی نہیں ہے حکومت کو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی حقیقت کو پاکستان کے عوام جانے.
ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیز جس کے پیچھے یا جس کے بلبوتے پہ یہ سیاست کر رہے ہیں یا اقتدار میں ہیں وہ ان کا وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے مذاکرات میں مختلف قسم کے بہانے کیے, بدنیتی کا مظاہرہ کیا, اور اس سے سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے جب کمیشن بنانے میں لیت و لال سے کام لیا تو ان کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سچ عوام, پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اگر وہ یہ کمیشنز بنا دیں, اپنی نیت کا اظہار کر دیں, پاکستان کے عوام اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے, اور جو سچ کو چھپانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے پاکستان کے عوام میں, ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے, لیکن ابھی یہ اسی چکر میں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے, یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے, یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا. ملک کو بہت نقصان ہوا ہے, نقصان ہو رہا ہے, اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اگر کچھ بھی ایک رمق بھی ہے اس کی, اس ملک کی لیے کوئی وہ رکھتے ہیں, تو وہ اس اسٹیٹس کو ختم کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے کہ یہ ملک نارمل ہو سکے. کیونکہ نارمل نہیں ہوگا تو معاشی طور پہ, سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ ہم کھڈے میں مزید دھنستے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. میں ایک چیز ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا, ایک بات رہ گئی تھی. خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی, ہم سندھ بھی جائیں گے, وہاں جی ڈی اے کی جماعتوں سے بھی ملیں گے. لیکن بہت ہی اہم بات جو آج خان صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ جو گمشدگان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مہارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے. ہم پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے ہر اس قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اقدار کے لیے, ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے لڑ رہی ہے. اس لیے مہارنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو, کوئی پختون طاقت ہو, کوئی بلوچ طاقت ہو, سندھی طاقت ہو, جہاں کئی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تحریک انصاف ساتھ دے گی, اپنی آواز ان آوازوں کے ساتھ ملائے گی. ہم پاکستان کی وفادار ترین جماعت ہیں, ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن حقوق کی پامالی کہیں بھی ہوگی, کہیں بھی لوگوں کو اغوا کیا جائے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو مین ہے وہ جعلی حکومت کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن آپ نے مذاکرات میں 8 فروری کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا, نہ ہی کوئی اس حوالے سے, نمبر 1. اور سر دوسری چیز, سپریم کورٹ نے بھی 39 جو آپ کی نشستیں تھیں ان کو تسلیم کیا تھا کہ وہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, اس کے اوپر بھی آپ نے مخصوص نشستیں لینے کے لیے یا باقی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ پس پش ڈالا ہوا ہے. سر تیسری چیز بتائیے گا کہ کمیٹی آپ نے بنائی, ٹائم مقرر آپ نے کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے, جو بھی ٹی او آر ہیں یا چیف جسٹس یا 3, یہ سارا کچھ سر آپ نے کرنا ہے تو حکومت نے کیا کرنا ہے؟ جی میں عرض کر دوں, آپ کے 3 سوال ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم نے اسے پس پش ڈالا ہے. اگر آپ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہم نے جو تحریری طور پہ دیا تھا اس کو پڑھیں تو کہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں عوام کی آواز کے لیے, مینڈیٹ کے لیے. یہ 2 مطالبات ہم نے لکھا ہے. دیز آر پری ریکوزٹس فار اے وائڈر کانورسیشن. وائڈر کانورسیشن کا مطلب ہے کہ تمام معاملات جن میں الیکشن کا لوٹنا شامل ہوگا, بالکل پہلے پیرے میں آپ دیکھیے تو ہم نے الیکشن کے لوٹنے کی بات کی ہے, ہم نے لکھا ہے دیز آر پری ریکوزٹ فار اے وائڈر کانورسیشن. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. دوسری بات آپ نے کی, دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی. 26ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ریویو پٹیشن جو سپریم کورٹ کے کسی آئینی نوعیت کے فیصلے کے خلاف داخل کر دی گئی ہے اس ترمیم کے آنے سے پہلے بھی, تو وہ فوراً آئینی جو بینچ ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم کیا گیا ہے, وہاں جائے گی.
اب ہمارے لیے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ناقابل قبول صورتحال ہے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہمارا مروجہ قانون ہے, پوری دنیا کا قانون ہے, اسی بینچ نے ریویو سننا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے قانون بدل دیا, آئین بدل دیا, اور وہ بھی اغواکاری کے ذریعے کہ اب وہ ریویو انہی ججوں کے پاس جائے گا جو پہلے ایک رائے دے چکے ہیں اس حوالے سے, جو کہہ چکے ہیں کہ اکثریتی فیصلے کو نہ مانو. یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایک اقلیتی بینچ جو ہے یا اقلیتی ممبران ایک بینچ کے یہ کہیں کہ اکثریت کے فیصلے کو مت مانو. نہیں, سن لیجئے نا, سن لیجئے, چونکہ ریویو وہاں پڑا ہوا ہے. اگر وہ ریویو حکومت کا کامیاب ہو جاتا ہے تو تمام مخصوص نشستوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. یہ ہے اس وقت صورتحال. ریویو پڑا ہوا ہے, ہماری کنٹیمپٹ کی درخواست بھی پڑی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے 2 حکم آ چکے ہیں 8 ممبر بینچ کے, الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہم اس معاملے کو بالکل آگے لے کے جائیں گے, لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے وجود کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے. پیر والے دن سے وہ معاملہ آگے چلے گا. اگر 26ویں آئینی ترمیم کسی طریقے سے ختم ہوتی ہے, آئینی طریقے سے, آئینی بینچ ہی اس کو ختم کرتا ہے, تو پھر حالات یکسر بدل جاتے ہیں. پھر جو ہمارا معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا, اس کا ریویو اسی بینچ کے پاس واپس جائے گا جس نے فیصلہ دیا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بالکل نئے بینچ کے پاس یہ جا رہا ہے معاملہ. تو یہ آپ کا تیسرا بھی تھا آپ کا ایک سوال. جی دیکھیں, ہم نے یہ کہا کہ اس کمیٹی میں جو آپ نے کمیشن قائم کرنے ہیں وہ تو بالکل ایک اصول کی بات ہے نا. آپ اس اصول کی بات پہ ہم سے اگر اتفاق کر لیتے ہیں تو باقی جو جزیات ہیں ان پہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے سچ جاننا ہی نہیں, 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا, تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی. جزیات کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. دیکھیں 2015 میں ایک کمیشن قائم ہوا تھا 2013 کے الیکشن کے حوالے سے. ناصر الملک صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی. ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ چونکہ معاملات عدالتوں میں ہیں, الیکشن اپیلیں, الیکشن پٹیشنیں چل رہی ہیں, اس لیے الیکشن کے حوالے سے کمیشن نہیں بن سکتا. وہ معاملات اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن ایک اوور آل جو جائزہ لینا ہوتا ہے, ایک جو عمومی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کیا ہوا, وہ بالکل مختلف بات ہوتی ہے. اس لیے کمیشن کے بارے میں مذاق اڑانا ہمیں یہ اندیا دیتا ہے کہ کوئی خلوص نہیں ہے دوسری جانب کی جزیات پہ بات ہو سکے. عمران خان صاحب نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات نہیں بڑھیں گے آگے, تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مسئلہ لے کے جائیں گے, دوبارہ پھر پاکستان تحریک انصاف اسٹیٹ پاور یوز کریں گے, سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں, احتجاج کرنا ایک آئینی حق ہے. آپ آئین کا آرٹیکل 15 پڑھیے. سڑکوں پہ چلنا ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے. سڑک پہ چل کے سیاسی آواز بلند کرنا آئینی حق ہے. آرٹیکل 19 پڑھیے, آرٹیکل 17 پڑھیے. اکٹھے ہو کے کھڑے ہونا ایک آئینی حق ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں, چلنا, کھڑے ہونا, بولنا. اگر یہ آپ نہیں دیتے تو زندگی نہیں ہے. تو ہم ہر وہ کام کریں گے جس کی اجازت ہمیں آئین دیتا ہے. ہم مقدمے بھی لڑیں گے, ہم پارلیمان میں بھی بیٹھیں گے, ہم سیاسی محاذ پہ بھی لڑیں گے, ہم دنیا سے مطالبہ کریں گے کہ جو اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیا جائے. انسانی حقوق کی پامالی کبھی کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا. یہ پوری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث ہوتا ہے. تمام چارٹر, ہیومن رائٹس چارٹر اقوام متحدہ کا, دیگر تمام کووننٹس جو ہیں وہ یہ لازم کرتے ہیں ہر ملک کی حکومت کو کہ انسانی حقوق کی تابعداری کی جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو تمام عالم جو ہے اس کو ہم گواہ بنائیں گے. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ کل عرفان صدیقی صاحب سے جب میں نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ اگلا جو اجلاس تھا وہ تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بالخصوص اسی پر تو ہی بات کرنی تھی, درمیانہ راستہ نکالنا تھا, لیکن تحریک انصاف نے فرار اختیار کیا ہے. اگر وہ بیٹھیں گے نہیں تو حل کیسا نکلے گا؟ اور یہ چیز بھی کلیئر کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے جو ڈیمانڈ سامنے رکھے ہیں, جو مطالبات ہیں, وہ اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر مرعن آپ لوگوں کے مطالبات کو کیسے حکومتی کمیٹی تسلیم کر سکتی ہے؟ بات چیت کریں. دیکھیں, کیا ضرورت تھی وزیر قانون کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی کہ بالکل یہ قابل غور ہی نہیں ہے ان کے مطالبات؟ کیا ضرورت تھی عرفان صدیقی صاحب کو بیان دینے کی ٹی وی پہ آ کے کہ بالکل نہیں ہم مانیں گے؟ پہل تو انہوں نے کی ہے, خاموش رہتے نا. اگر ہمارے اسپوکس پرسن کے مدرسے پہ حملہ کیا گیا حامد رضا صاحب کے, تو یہ کیا ضرورت تھی؟ اس دن تیسری نشست کے بعد باہر نکلتے ہی ہم پہ حملہ کیا گیا, مذاق اڑایا گیا, سخت زبان استعمال کی گئی. تو یہ تمام معاملہ دوسری جانب سے آیا ہے. اگر وہاں سے خاموشی ہوتی تو ہم بھی خاموشی رکھتے. حملہ وہاں سے ہوا ہے, مذاق وہاں سے اڑایا گیا ہے, باقاعدہ حملہ ہوا ہے مدرسے پہ, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, مارا پیٹا گیا ہے, اور پھر کہتے ہیں آؤ آ کے چوتھی نشست میں بیٹھ جاؤ. کیوں کیا یہ سب کچھ؟ اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کیا مذاکرات کی ونڈو ابھی بھی صرف 28 کو جو ملاقات ہونے جا رہی ہے
बानी पीटीए से मुलाकात से मशरूत है या कमीशन लाजमी बनना होगा? पहला सवाल आपसे शिबली फैज साहब मुलाकात करके आए हैं आज, क्या मौलाना फजल रहमान, महमूद अज़ीज़ई इनको मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर रहे हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के पहले हिस्से हैं? देखें, खान साहब ने आज ये कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की फिलफौर उनसे मुलाकात कराई जाए। देखिए, अब उनके जहन में क्या है, उस मीटिंग में क्या तय पाता है, मैं नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने कहा कि मुझसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि दोनों जो कमीशन है इनके हवाले से ऐलान किया जाए, उसूली ऐलान तो किया जाए ना। ये दोनों मामलात में समझता हूं अहम है। अगर उसूली ऐलान हो जाता है, फिर अगरचे 7 दिन गुजर गए हैं और हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, तो हो सकता है इमरान खान साहब उसमें कोई रास्ता निकालें, कोई फैसला करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कमीशन की तश्कील के ऐलान के बगैर कोई चौथी नशस्त होगी। दोनों बातें जरूरी हैं, कमीशन की तश्कील का ऐलान भी हो और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात भी हो। जो दूसरा सवाल आपने किया, शिबली साहब जवाब देंगे, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी यही है जो तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं और एक बड़ा हम चाहते हैं एक कट हम करें, वो एक दूसरा मामला है। और उसके लिए जैसा कि मैंने कहा, हम मारंग बलोच से भी मिलेंगे, हम हर एक से मिलेंगे। जी देखें, बुनियादी तौर पे मकसद तो ये है कि जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो इलाकाई हैं या वो मुल्की सतह पर हैं, उनके साथ मिलकर एक बुनियादी कॉमन एजेंडा, मिनिमम कॉमन एजेंडा, और वो क्या है कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस पे जिसका भी इत्तेफाक है, हम उन सब सियासी कुव्वतों को साथ लेके चलेंगे और ये इसका जो दायरा है हम वो वसी करेंगे, क्योंकि देखें ये वाहिद हुकूमत है और वो उसकी वजह भी यही है कि ये अवाम की सपोर्ट से ये नहीं आए हुकूमत में। आम तौर पे जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो चाहती हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी रहे और मसाइल कम हों ताकि वो चीज़ें कर सकें। ये वाहिद हुकूमत है जिसको कि इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो उसको एक मुतज़ाद चीज़ समझती है कि जब ये स्टेबिलिटी आएगी तो उनका फिर रहना हुकूमत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान की इंटरेस्ट के खिलाफ है कि ये नहीं चाहते कि मुल्क में नॉर्मलसी आए, मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। जिस तरह से कवानीन पास हो रहे हैं, आपने देखा कि पीका का कानून जिस तरह का ड्रैकोनियन कानून है, उसको किस तरीके से नेशनल असेंबली से किस तरह से वो सेनेट में भी पास करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपने सहाफ़ी बरादरी के पीछे खड़ी हुई है। हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम जो पीका के नई जो अमेंडमेंट्स हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं।